اب بھی میرے گھر پہ نا کل مغرب بعد ہے نا جینٹس کی مجلس ہے, تو آپ اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیجیے گا کہ مغرب بعد میرے ریسیڈنس پہ آ جائے. انشاءاللہ ضرور میں کہہ دوں گی, لیکن ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک کا کیا, وہ اپنا کام تھوڑی ہے ڈیسائیڈ کرنا, وہ تو میں جو ذاکر ہے اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں نا. اور یوزلی اپنی کمیونٹی پہ یہی کرتی ہے نا کہ بھائی جو آنے والا ہے وہ ٹاپک ڈیسائیڈ کرے گا. نہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا بس, تمہیں کچھ تو ٹاپک کچھ تو مولانا صاحب سے کہنا چاہیے تھا پریپریشن کرنے کے لیے, ورنہ پھر تم ہی آ کے مجھ سے کہو گے کہ انہوں نے مجلس میں کیا پڑھا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, آؤٹ آف ٹاپک جا رہے تھے, انہوں نے جو بھی پڑھا وہ تو آج کے ٹائم کے حساب کا تھا ہی نہیں. ارے بھائی میں تھوڑی مولوی ہوں, یہ سب کام اپنا تھوڑی ہے. اپنے سامنے آگا بیٹھے نا, ڈائریکٹ پوچھ لیں گے نا آگا سے. آگا جب ہم بات کرتے ہیں ممبر کی جی, تو بیسکلی آج کل دیکھا گیا کہ ٹو بی ویری فرینک کوئی بھی آ جاتا ہے اور کچھ بھی پڑھ کے چلے جاتا ہے, لیکن وی وانٹ ٹو نو فار آور ویورز کہ بھائی اس کے آداب کیا ہے, واٹ از دا اسٹیٹس آف دس ممبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی جو باتیں ہو رہی تھی میں نے سنی کہ کہیں پر بھی مجلس ہمیں پڑھوانی ہے کسی سے تو یا تو اس کو ٹاپک دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. دونوں پہلو ہے, دونوں پہلو ہے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کے حالات کیا ہے. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم ہے. وہ کیا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں پتہ ہے نا, فون آتے ہیں لوگوں کے کہ مولانا سے وہی پڑھواتے ہیں جو اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, ساس بہو کے, ماں باپ کے, اولاد کے, پتہ نہیں حسد کے, جھوٹ کے, کوئی پیسہ اپنا کھا گئے, وہ مولانا سے پڑھواتے تاکہ وہ سامنے والا سنے, خود کے مطلب کی باتیں, خود کے مطلب کی باتیں کرواتے ہیں. تو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم دین جو ہے, اور وہ میری بات نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے جب نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی کا اتنا حصہ نبی کریم کے ساتھ گزارا تو آپ نے نبی کریم کو کیسا پایا, آپ ہمیں بتائیں نبی کریم تھے کون. وہ پورا خطبہ ہے, اس میں ایک جملہ جو ہے مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں آپ نے کہا نبی جو تھے نا وہ طبیب دوار بطبہ, نبی جو تھے نا وہ طبیب تھے, ایک حکیم ڈاکٹر تھے, وہ اپنی میڈیسن کے ساتھ گھما کرتے تھے. معلوم کیا ہوا کہ جو نبی کا کام کرتے ہیں, مطلب تبلیغ کا کام کرتے ہیں, وہ ایک ڈاکٹر کے مانند ہے, ایک حکیم طبیب کے مانند ہے. اب آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کو کسی بیماری ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کیا آپ ڈاکٹر کو کہیں گے کہ ہمیں یہ دوا چاہیے, یہ دوا چاہیے, یہ دوا چاہیے؟ نہیں, ڈاکٹر وہ ہے بھائی, اس کو پتا ہے کہ مریض کو کیا مرض ہے, اس حساب سے وہ دوا دے گا, ڈائگنوسٹک وہ کرے گا کہ قوم کو کیا ضرورت ہے. دونوں پہلو ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی کبھار ٹاپک دینا پڑتا ہے, کیونکہ علماء کرام جو نبی اماموں نے ہمیں بتایا ہے وہ کرتے ہی نہیں. کیا نہیں کرتے؟ وہ عوام کے ساتھ رہتے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کے مسئلے مسائل کیا ہے, لوگوں کی تکلیفیں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری تاریخ میں لکھا ہے کہ جب باہر سے لوگ مدینہ کے اندر نبی کریم کی ملاقات کے لیے آتے تھے تو نبی تو اپنے صحابوں کے ساتھ, اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. جب بھی آتے تھے لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے محمد کون ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی سادہ لباس میں سب کے ساتھ رہتے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے. نبی کریم شکار کے لیے لوگوں کے ساتھ جاتے تھے, عطلا گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے, گھوڑے سواری لوگوں کے ساتھ کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ہے, جبکہ وہ نبی تھے. آپ کو دوسری مثال آپ کو دے دوں, وہ بھی مجلسوں سے پڑھی جاتی ہے. تو مالک اشتر پتہ ہے نا آپ کو, وہاں کوفے کے اندر مولا کائنات جب داخل ہوئے پہلی بار, اب وہ حاکم ہو چکے, خلیفہ, لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے, اتنے سادے تھے مولا کائنات. مالک اشتر, کسی نے اس کو پتھر مارا یا گالی کے الفاظ, پھر کسی نے آ کر کے پتہ ہے کون تھا, مالک اشتر تھے. وہ تو ڈرتے ڈرتے چلے گئے کہ مالک اشتر تھے. اس کے پیچھے نکلے تاکہ کہیں جا کے معافی مانگے. دیکھا مالک اشتر مسجد میں گئے. کیوں گئے؟ کہ خدا کے پاس تیرے لیے استغفار, تیرے لیے معافی. کیوں ایسا تھا؟ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے, لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. ہم, میری بات کر رہا ہوں, ہم جب کہیں جاتے ہیں تو پروٹوکول, یہ وہ کیا ہے لال رنگ کی کیا بولتے ہیں اس کو, کارپیٹ بچھاؤ, مولانا آئے,
سب ہاتھ چومے, سب سلام کرے, سب جھک کے کھڑے ہوئے. ایسے نبی کیا ایسے تھے, ہمارے امام کیا ایسے چاہتے تھے کہ ہماری ایسی عزت کی جائے. عالم دین سادہ سے سادہ. اب دیکھیں میں کس لباس میں آپ کے سامنے آیا ہوں. عالم جو ہوتا ہے اس کا علم اس کی پگڑی کے وہ اندر نہیں ہوتا. وہ انسان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو علم بانٹتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علماء کرام کو, ذاکرین کرام کو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے, لوگوں سے مسئلے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی کیا ضرورت ہے. روز وہ دیکھے کہ قوم میں کیا بات, مثال کے کیا بڑھ گئے, فار ایگزامپل طلاقیں بہت بڑھ گئی ہے, جھوٹ بہت بڑھ گیا ہے, مسجدوں میں لوگوں کا آنا بہت کم ہو گیا ہے. وہ دیکھے گا تب پتا چلے گا نا کہ قوم کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کے سوال کا جواب دو پہلو ہے. بے شک علماء کرام کو کوئی موضوع ٹاپک دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں ارد گرد میں کس چیز کی ضرورت ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے, وہ دوا دے گا, کس کو کیا مرض ہے وہ بہتر جانتا ہے. مولانا صاحب آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ عالم بہتر جانتے ہیں کہ معاشرے میں کیا مسئلہ چل رہا ہے, یوں کر لیجیے بہتر جاننا چاہیے اس کو. جاننا چاہیے جی ٹھیک ہے. مولا علیہ السلام کی ایک بہت ہی فیمس حدیث ہے جو اپنے بچوں سے متعلق ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں پہ اپنی چھاپ نہ چھوڑو, چونکہ وہ ایک الگ زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر زمانے کے مسئلے بھی الگ ہوں گے, بالکل ٹھیک, لیکن اور ہر زمانے کی ٹیکنالوجی بھی الگ ہوتی ہے. آج کتنے عالم ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی سے واقف ہے, جو اس ٹیکنالوجی کے جو پروز اینڈ کونس ہے اس سے واقف ہے کہ وہ معاشرے کو گائیڈ کر سکے. ہمارے یہاں تو اگر ہم عالم سے سوالات بھی کرنا چاہے تو وہ تو کافی بار سبجیکٹ ہی نہیں جانتے. جی بالکل. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ یوزول ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کسی عالم کو سرچ بھی کرنا ہو تو اینڈ ایون دا وے آف اسپیکنگ اٹ از لائک دے کی ناٹ کنیکٹ ٹو دا اپ کمنگ جنریشن. ایک جنریشن گیپ محسوس ہوتا ہے علماء کرام اور جو آج کل کے بچے. اس لیے پھر جب بچے علماء کرام کی نعوذ باللہ من ذالک مخالفت کرتے ہیں تو وی شوڈ انٹروسپیکٹ ان آور سیلفس کہ ہم نے جو ہے ینگ جنریشن کو اور علماء کرام کو کبھی ملانے کی کوشش ہی نہیں کی, تو یہ جنریشن گیپ شاید موجود ہو گیا. بالکل. اب دیکھیے مولا کائنات کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں سے یہ پہلو ہمارے سامنے صاف ہو سکتے ہیں. ایک کچھ ایسا واقعہ ہے, نام میں شاید میری غلطی ہو سکتی ہے, قمبر تھے یا دوسرا کوئی اپنا صحابی تھے, مقداد تھے, دونوں میں سے ایک, تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں ذہن میں ابھی پورا یاد نہیں رہتا کہ مقداد تھے یا قمبر تھے. لیکن واقعہ کا مضمون کچھ یوں ہے کہ مولا کائنات نے اپنے قمبر کو یا مقداد کو بازار میں بھیجا قمیص خریدنے کے لیے. ایک مہنگی لایا, ایک سستی لایا. تو مہنگی مولا کے لیے لایا اور سستی اپنے لیے اختیار کی تھی. جب آیا تو مولا نے الٹا کر دیا کہ مقداد یا قمبر تو جوان ہے اس لیے مہنگی والی تو پہن, ہاں, اور یہ جو سستی والی ہے میں پہنوں گا کیونکہ میں ضعیف یا بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے, مولا کائنات نے ہمیں بتایا کہ سامنے جو شخص ہے ان کی ضرورت کیا ہے, وہ کون سے زمانہ کا آدمی ہے, وہ کیسا آدمی ہے, اور ابھی فی الحال اس کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے. مشکل کیا ہے کہ میرے جیسے, میں تو عالم نہیں ہوں, علماء کرام شاید جو اپنی روش ہے, اپنے جو عقیدے ہے یا اپنی جو سوچ یا سمجھ ہے وہ ینگ جنریشن کو وہی دینا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو پائے گا. تو اپ گریڈ کیوں نہیں ہوتے ہیں پھر؟ وہ پھر ان سے جا کے آپ پوچھئے, مجھے کیسے پتا. تو کیوں اپ گریڈیشن ضروری ہے یوتھ سے کنیکٹ کرنے کے لیے؟ بالکل. اپنے زمانے سے ساتھ میں مل کر رہو. دیکھیں کیا بیان کروں آپ کو, نبی کریم کے زمانے میں ہماری حدیث ہے, آداب میں سے, سنت کاموں میں سے ہے کہ داڑھی کو خضاب لگانا. بالکل برابر, ٹھیک ہے. یہ نبی کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. کیوں آ رہا تھا؟ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے, اس کے بعد جنگ احد. ہم سب کو پتا ہے کہ ان جنگوں میں نبی کریم کو ساتھ دینے والے پہلے جو بزرگ لوگ تھے وہ زیادہ مسلمان بنے. اب لڑائی کی باری جب آئی تو سب میری طرح ایسے بوڑھے لوگ تھے, سفید داڑھی والے, میری تھوڑی عادی ہے, سفید داڑھی والے لوگ تھے. نبی کریم نے کہا کہ سامنے سے جو دشمن کا لشکر آ رہا ہے نا, ان کو دور سے دکھتا ہے کہ یہ تو سب بوڑھے کی وہ ہے لشکر ہے, اس لیے آپ اپنی داڑھیوں کو خضاب لگاؤ تو دور سے کم یہ ہو کہ سامنے کوئی بوڑھے لوگ نہیں, جوان لوگ ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں نے کام شروع کر دیا, جنگیں ہوئی.
پھر ایک زمانہ آیا مولا کائنات کا. آپ کو پتہ ہے مولا کائنات نے خلافت کو سنبھالی ہے, ظاہری خلافت ہجری سن 40 میں, نبی کریم کی شہادت یا انتقال ہجری سن 10-11 میں ہوا ہے, یعنی 30 سال کے بعد. 30 سال کے بعد کوئی ہوگا میری طرح کھوجے پتہ ہے نا وہ دودھ میں سے گجراتی میں کہ دودھ ماتی پوڑا کاٹوا والا, وہ گیا مولا کائنات کے پاس, کہا مولا نبی کے زمانے میں لوگ داڑھی کو خضاب کیا کرتے تھے, آپ کیوں اپنی داڑھی کو نہیں خضاب کرتے, سفید رکھتے, جی کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو مولا کائنات کا جواب کیا تھا, کہا وہ زمانہ اور تھا, وہاں اسلام ابھی نیا نیا آیا تھا, اسلام کے سامنے لشکر دشمن بہت تھے, اس لیے نبی کا حکم تھا کہ داڑھیوں کو خضاب کیا جائے تاکہ سامنے والے کو امپریس کیا جائے کہ وہاں جوان لوگ ہیں. اب زمانہ میرا جو ہے, اب اسلام پھیل چکا ہے, اب یہ داڑھی خضاب کرنے کی بات اب نہیں لاگو ہوتی. آپ نے دیکھا زمانہ بدل گیا, مولا کائنات نے اپ گریڈ کی بات ہوئی تھی, یہ رہے اپ گریڈ. دیکھا آپ نے بہت سی مثال ایسی ہے, لیکن یہ ٹائم میں بہت ہے. ہمارے کچھ نمازوں کی بھی باتوں ہے کہ کیسے مولا کائنات نے اس کا سامنا کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سی مثال ہمارے لیے کافی ہے کہ کیسے مولا کائنات خود اپ گریڈ کیا, کہ جب وہ سوال اٹھایا کہ آپ اپنے زمانے میں داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کرتے. میں منع نہیں کرتا اس کا, میں ایک تاریخی واقعہ بیان کر رہا ہوں, میں کوئی مفتی نہیں, کوئی مرجع نہیں, میں کوئی فتویٰ صادر کرتا ہوں. جی, اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے, جب اسپیکر جو ہے اپنے آڈینس سے ایڈریس کرتا ہے تو اٹ از یوزولی اے مونولوگ. تو ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں بھی, امیر المومنین کے زمانے میں بھی لوگ باقاعدہ وین دا امام یوز ٹو اسپیک تو لوگ اٹھ کے سوال کرتے تھے, اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو لوگ ہاتھ کھڑا کرتے تھے اور سوال کرتے تھے, اور امام جو ہے رپلائی بھی دیتے تھے. لیکن ابھی مثال کے طور پہ ہماری جنریشن کا یہ, ہمارے پیرنٹس کی جنریشن کا یہ کہ اگر آج میں کوئی مجلس پڑھ رہا ہے اور مجھے کوئی آن دا اسپاٹ ڈاؤٹ آتا ہے, اف آئی ریز مائی ہینڈ, تو لوگ پہلے ہی ہو گئے کہ بھائی تم چپ بیٹھو, تم چپ چاپ بیٹھے ہو, تمہیں کچھ نہیں پتا, اور جو ہے لیٹ ہم اسپیک. تو بھائی میرے دل میں تو وہ ڈاؤٹ رہ گیا, تو اب اس چیز کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس کا علاج ایک ہو سکتا ہے, یہ تو پہلے کہ ہمارا یہ معاشرہ دنیا بھر کے اندر یہ ہم نے طے کر لیا ہے, یوں سمجھو یہ انسٹیٹیوشن جو ہے مجلس کا, اس میں تقریباً مونولوگ کی بات ہوتی ہے. لیکن میں ایک ذاکر کو جانتا ہوں کہ جو پبلک کے ساتھ بات کرتا ہے, آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے صاحب نہیں, جو پبلک کے ساتھ بات کرتے ہیں مجلس کے دوران. جی ہاں, جیسے کہ تو آپ دیکھیے مجلسوں میں نے پڑھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آیا اور پوچھا ما حق العلم, علم کا حق کیا ہے. اس میں پہلی بات نبی کریم نے جو بیان کی وہ ہے الانصات لہ, علم جب بٹ رہا ہو تو خاموشی اختیار کرو, مطلب غور سے سنو. اس کے بعد دوسرا حق جو ہے وہ ہے الاستماع لہ, غور سے علم کو سنو, پھر اس کے بعد ہے اس کی حفاظت کرو, اس کے بعد ہے اس پہ عمل کرو, اس کے بعد اس کو نشر کرو, پھیلاؤ. لیکن پہلی بات کہ خاموشی سے علم کو سنو, تو یہ ہوا مونولوگ کی بات, ٹھیک. اس کے بعد کوئی حرام نہیں, منع نہیں کہ عالم دین جب ممبر سے اترے تو جا کے ہم اس سے ملے, اس سے پوچھے مولانا آپ نے یہ بیان کیا ہے, یہ تھوڑا میری سمجھ میں نہیں آیا, اب تھوڑی وضاحت کیجئے, میں نے فلاں سے یہ سنا ہے, وہاں کتاب میں یہ لکھا ہے, قرآن میں تو یہ لکھا ہے, آپ نے یہ بات کی ہے تو قرآن کے خلاف ہے, آپ تھوڑی مجھے وضاحت کر دو, کیجئے. تو یہ ہو سکتا ہے. ہم نے کیا ہے ٹرائی, ہم نے ہمارے یہاں, لیکن کیا کرو, مشکل ہے, لوگوں سے معذرت کرنا پڑتی ہے. ہمیں کچھ سیکھنا ہی نہیں یار, سیکھنا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ طے کر لیا تھا ہماری مجلسوں میں, میری بات کر رہا ہوں, ہم نے کیا تھا کہ دیکھو بھائی, خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں کہ 10 منٹ کا ٹائم رکھا جاتا ہے. مولانا جب مجلس کو ختم کریں گے 10 منٹ تک مولانا ممبر پہ ہی بیٹھیں گے, کسی کو بھی سوال کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں. پہلی مجلس میں ایک نے سوال کیا, 10 منٹ تک لوگ بیٹھے, یعنی لگتا یوں ہو کہ نیچے بیٹھنے والے مولانا سے زیادہ جانتے ہیں, کسی کو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. دوسرا, یا تو شرماتے لوگوں کے سامنے کیسے پوچھنا,
بولنے سے شرماتا ہے. مولانا صاحب تاکہ باقی جو عوام ہوتی ہے اس کو فائدہ ہو نا, باقی جو عوام ہوتی ہے وہ سوال کرنے والے کو پھر جج کرنے لگتی ہے بالکل کہ بھائی تو نے اتنے بڑے عالم سے ایسے کیسے تیری ضرورت ہو گئی. ہمارے یہاں کیا ایک مینٹالٹی بن گئی ہے عباس, پتہ ہے کہ سوال کرنا بے وقوفی کی نشانی ہے. نہیں بھائی, اللہ اکبر, میں آپ کو قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتا ہوں. چیپٹر 21 سورہ انبیاء کی 7ویں آیت ہے. ایسی آیت 2 ہے, نہیں 7:21 اور 16 میں سورہ نحل میں بھی ہے. یہ کیا آیت آپ نے نہیں سنی؟ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو اہل ذکر ہے ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو یہ پوچھنا, سوال کرنا, یہ عین قرآن کی سنتوں میں سے ہے, سوال کرنا. لیکن ہمیں کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. نبی کریم نے کیا نہیں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مفتاح العلم السوال, علم کی کنجی یا چابی سوال کرنا ہے. لیکن ہمیں کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے. جی بالکل, ہمیں کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے. اور اگر یہاں پہ میں ابھی اکثر دیکھا گیا, مثال کے طور پہ اگر جب کوئی عالم دین مجلس پڑھ کے جب باہر نکل رہے ہوتے اور ہم کسی بات کا ریفرنس مانگتے ہیں, اگر آپ نے اس کا کہاں سے پڑھا, اس کتاب کا ریفرنس دے دیجئے, تو پیپل لائک عالم دین تو اکثر کچھ نہیں کہتے, لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ سراؤنڈ کرتے وہ کہتے تم نعوذ باللہ من ذالک حلال ہی نہیں ہو, تم نے اس پہ شک کر دیا, آپ سوال کیسے کر سکتے ہیں, ایسے کیسے سوال کر سکتے ہو. چیک, اس کا علاج تو میرے پاس ہے نہیں, ٹھیک ہے. میں بھی کئی بار کوئی بڑا سا عالم دین ہو, اس نے کچھ ممبر سے پڑھ لیا, میں نیچے بیٹھا ہوں, تو یہ بھی ایک بات ہے. دیکھو ہمارے یہاں ممبر, اصحاب ممبر, کیا مجلس پڑھنے والا جو خود ہو, کیا وہ تیار ہے کسی اور کی مجلس سننے کے لیے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا ذاکر, بڑا عالم, بڑا مجتہد مانتا ہے. کسی اور کی مجلس اس کو سننا ہی نہیں ہے. چھپکے سے گھر پہ شاید سنتا ہوگا, لیکن عوام کے سامنے وہ دکھاوا کرنا چاہتا ہی نہیں کہ کوئی اور ممبر پہ ہے, میں کیسے نیچے بیٹھوں, میری عزت کم ہو جائے گی. یہ سب کا حال نہیں ہے, ٹھیک. تو میں جب بیٹھتا ہوں, کئی بار میں نے کسی کو پوچھا ہے کہ یہ آپ نے پڑھا کون سی کتاب سے پڑھا, تو کیا کہتے آپ کا نمبر دے دیجئے, میں آپ کو جواب دوں گا, واٹس ایپ کر دوں گا. وہ آپ 10 سال انتظار کرو, وہ جواب آئے گا ہی نہیں. جی مان صاحب, آخر میں بس آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ محرم میں تو 10 دن ہوتے ہیں مجلسوں کے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رجب شعبان میں بھی کئی ساری محفلیں ہوتی ہیں, رمضان ہے پورا, رمضان کا پورا مہینہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ دن ہوتے ہیں جب آپ ایک شخص کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اسے بہتر بنا سکتے ہیں, اس کی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں. کیا کبھی کوئی عالم یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس 10 دنوں میں اگر کسی کی سوچ بدلی تو ہی میں کامیاب ہوا, تاکہ اگر یہ نہیں ہوگا لوگ آئیں گے گریا کر کے چلے جائیں گے, تو کیا صرف گریا کرنا ہی مجلس کا مقصد رہتا ہے, یا کسی میں تبدیل لانا بھی ایک عالم کی ذمہ داری ہے؟ بالکل ذمہ داری ہے. ہمارے ماہ رمضان المبارک کی بات ہماری ہوئی. جی, ماہ رمضان المبارک میں ایک مشہور دعا ہے جو آپ کے یہاں بھی پڑھی جاتی ہو, ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ پڑھی جاتی ہو, دعائے افتتاح, جو منسوب ہے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے. جی ٹھیک. اس دعا کے آخری جملے کیا ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. اماموں کی دعا پڑھنے کے لیے نہیں آئی, سب دعاؤں میں پوری امت اسلامیہ کی تربیت چھپی ہوئی ہے, اس میں پیغامات ہیں ہمارے لیے. اب دیکھیں دعا افتتاح کے آخری جملے کیا ہے. دعا کرتے ہیں, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ. کیا پڑھا ہم نے, کیا پڑھا؟ خدایا ہم چاہتے ہیں کہ تیری حکومت ہو, نرغب الیک دولت کریمہ, جس میں اسلام کی عزت بڑھ جائے. جی بالکل. لیکن اس حکومت میں کیا چاہے ہمیں, وَتَجْعَلُونَ فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ, تو ہمیں اس حکومت میں ایسے بنا کہ ہم لوگوں کو تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہوں. بے شک بے شک. مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ, اور ہم ایسے قیادت مند لوگ ہو, قائد ہو, امام ہو, لوگوں کے رہنما ہو, جو تیرے رستے پہ لوگوں کو لے جائے. تو بالکل پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور لوگوں کو اللہ کے رستے پہ چڑھائے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ذمہ داری نہیں؟ بے شک ذمہ داری ہے.
کہ لوگوں کو کہاں تک لے جانا ہے. اس لیے ہمارے پہلے اسٹیشن میں ہمیں بات کی تھی نا کہ سب سے بہترین قول کیا ہے؟ خدا کی طرف دعوت. بے شک بے شک. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ 4133. یس. کس کی بات سب سے بہتر ہے سوائے وہ اللہ. کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے. اور دین کی اگر بات کرے, مذہب, ریلیجن, وہاں بھی خدا ایک سوال پوچھتا ہے. آیت کا نشان آپ کو دیتا ہوں, چیپٹر 4 ورس نمبر 125, چوتھا سورہ 125ویں آیت. اعلان رب العزت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں بھی پھر سوال ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. 4:125. سوال خدا کا, بہترین دین کس کا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. کس کا دین اس سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو, اپنے وجود کو پورا اللہ کے حوالے کر دیا. یہ سب سے بہترین دین ہے. ایبسلیوٹلی. ایبسولوٹلی. جی. اپنے آخر وہ محسن ساتھ میں باکردار ہو, نیکوکار ہو, خیر عمل کرو, وہ محسن بھی ہے اسی آیت میں. بالکل ٹھیک. یعنی اگر فرش عزا پر بیٹھ کر یا مجلسوں میں جا کر آپ میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ذاکر نے بھی اپنا حق ادا نہیں کیا ہے. بے شک بے شک. اب آخر میں یہی کہوں گا کہ تبدیلی اسی وقت آئیں گے کہ جب ہمارا یوتھ, ہمارا نوجوان سیکشن آف دا کمیونٹی جو ہے اپنے عالم سے, اپنے ذاکر سے, اپنے خطیب سے سوال کرنے کی ہمت کرے گا, اور جو اولڈر جنریشنز ہے وہ ان کے سوالوں پر طنز نہ کسے, تو ہی جا کے کچھ ہماری کمیونٹی کا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا عباس. ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہیں گے کہ مولا علی کا غدیر میں ہاتھ اٹھانے سے لے کے کربلا میں سر کٹانے تک, امام زمانہ کا ہو کر غیبت میں جانے تک, ہر وہ چیز, ہر وہ فضائل, ہر وہ چیزیں جو ہم مجلس میں سنتے ہیں وہ ضروری ہے. لیکن ان چیزوں کے علاوہ اگر ذاکرین کی باتیں, اسکالرس کی باتیں آپ کے دل میں تبدیلی نہیں لاتی, فرش عزا پر بیٹھ کر آپ کا دل نہیں پلٹتا, تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم نے ہمارا اسپیکر چنا, جو ہمارے ممبر پر آ رہا ہے, اگر وہ ہمارے نوجوان کو صحیح راستے پر نہیں لے جا رہا ہے, اللہ تک نہیں لے جا رہا ہے, تو کیا ہم نے اور اس اسپیکر نے اس ممبر کا حق ادا کیا ہے؟ تاکہ روز قیامت جب ہم سے سوالات کیے جائیں گے تو اس میں یہ سوال ضرور ہوگا اور ہمیں اور آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا. اسی مدعے پر سوچنے کے لیے ہم آپ کو کہیں گے اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت. تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.